ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت و پیار کے ساتھ ان کی بڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اور کی محمد سے وفاتوں نے کو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں سرور کونین ہادی سبل مولا کل حضور سید کائنات سید ارب و عجم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے اور غالباً ماہ ذی الحجہ کی آج 2 تاریخ ہے۔ اس سے قبل ماہ ذی قعدہ تھا اور ماہ ذی قعدہ کے اس سے قبل 2 جمعے ہم نے ایک مکہ المکرمہ کی فضیلت اور اہمیت پر اور دوسرے جمعے کا خطبہ مدینہ المنورہ کی فضیلت اور اہمیت پر آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ آج کا خطبہ جمعہ جو ہے یہ فضیلت حج کے موضوع پر ہوگا اور بالخصوص آج ہم آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کریں گے کہ میرے محبوب سرور کونین نبی معظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر حج کیا تھا۔ ہم حج کی فضیلت تو سنتے ہیں، بیان بھی ہوتی ہے، کتب میں پڑھنے میں دیکھنے میں بھی آتی ہے، لیکن اس چیز کی کمی اور فقدان تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیسے ادا فرمایا اور آپ کے حج کا سفر کیسا تھا۔ آج ہم وہ عشق و محبت کی داستان، وہ والہانہ بندگان خدا کا اور عاشقان رسول کا وہ قافلہ جو اپنے قافلہ سالار کی قیادت میں وادی مدینہ سے چلا تھا اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنہوں نے حج کیا تھا، اس
اس حج کا سفر کیسا تھا، اور محبوب کی قیادت میں اور محبوب کے شانہ بشانہ محبوب کی اقتدا میں کعبۃ اللہ کے طواف میں کیا لطف تھا، اور میدان عرفہ کی وادی میں کھلے آسمان کے نیچے اپنے رب کو پکارنے کے کیا مزے تھے۔ میرے آقا کا سفر حج کیسا تھا؟ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ حج کرنا مسلمان پر، پھر مسلمان ہو کر بالغ ہو اور آزاد ہو، اور پھر صاحب استطاعت ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو، آزاد ہو اور صاحب استطاعت ہو، تو اس پر زندگی میں ایک بار کعبۃ اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ یہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے جو بندہ اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہ قرآن مقدس میں ہے۔ حج کا لغوی معنی ہے، لغوی اور لفظی معنی قصد کرنا اور ارادہ کرنا۔ حج کہتے ہیں ارادہ کرنے کو۔ جب بندہ اپنے مولا کے حضور جانے کا ارادہ کر لے تو سمجھ لے اس نے حج کا ارادہ کر لیا۔ اور حج کا شریعت کی اصطلاح میں معنی کیا ہے؟ ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ شاید مکہ اور مدینہ میں جا کر نمازیں پڑھنے کا نام حج ہے، وہاں خطبہ سننے کا نام حج ہے، قربانی کرنے کا نام حج ہے۔ نہیں، شریعت کی اصطلاح میں حج کسے کہا جاتا ہے یہ یاد رکھیں۔ مخصوص ایام کے اندر، مخصوص اوقات میں، مخصوص جگہوں کی زیارت کرنے کا نام حج ہے۔ حج کے مہینے جو ہیں یہ مخصوص ایام ہیں، ان کا بھی مخصوص وقت ہوتا ہے۔ ان مخصوص اوقات کے اندر مخصوص جگہ، کعبۃ اللہ، میدان عرفات، میدان مینا اور میدان مزدلفہ، ان مقامات کی حالت احرام میں مخصوص ایام کے اندر مخصوص اوقات میں زیارات کرنے کا نام حج ہے۔ نمازیں تو پڑھنی ہی نہ وہاں جا کر، لیکن اللہ نے اپنے گھر کے حج کو اپنے محبوبوں کی یادوں اور نسبتوں سے جوڑ رکھا۔ کا حج سارا کا سارا محبوبوں کی یادیں ہیں، اور محبوبوں کی نسبتوں کو یاد کرنے کا نام حج ہے۔ اب آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر حج کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں، سن 6 ہجری کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا۔ اللہ پاک نے آپ کو خواب کے اندر الہام فرمایا کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، عمرہ بھی کیا ہے، سر کا حلق بھی کروایا ہے، پھر احرام بھی اتار دی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بعد میں حکم دیا، صحابہ اللہ کی جانب سے عمرے کا حکم ہے، احرام باندھو۔ تو سن 6 ہجری میں 6 سال گزر گئے تھے، کوئی صحابی مکہ تو مکرمہ نہیں آیا تھا ہجرت کے بعد۔ اب ایک تڑپ تھی دل کے اندر کہ اللہ کے گھر کو جا کر دیکھیں۔ 6 سالوں کے بعد 1400 صحابہ نے احرام باندھا، حضور کے ساتھ آئے، لیکن مکہ المکرمہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے۔ مشرکین مکہ نے روک لیا، بہرحال وہاں پر معاہدہ طے ہوا۔ ایک لمبا چوڑا واقعہ اور قصہ اور کثیر احادیث اس میں ہے، قرآن مجید کی آیات بھی۔ یہ معاملہ طے ہو گیا کہ مسلمان اس سال حج نہیں کریں گے، اگلے سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال اس عمرے کی قضا کرنے کے لیے آئیں گے۔ حضور واپس چلے گئے۔
سن 7 ہجری ہوئی، حضور نے اعلان فرمایا صحابہ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ عمرے کے لیے گئے تھے اور وہاں پر روک دیے گئے تھے، اس سال صرف وہی صحابہ احرام باندھے اور ہم عمرے کے لیے چلے۔ چند صحابہ جو شہید ہو گئے تھے یا جن کا وصال ہو گیا تھا وہ رہ گئے، باقی وہ پچھلے سال والے سارے صحابہ اپنے نبی کے ہمراہ احرام باندھ کے عمرے کی قضا کرنے کے لیے جو پچھلے سال رہ گیا تھا، سن 7 ہجری میں مکہ المکرمہ میں آئے۔ حضور علیہ السلام نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد پھر یہاں سے واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ پھر اس کے 1 سال گزرنے کے بعد سن 8 ہجری میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 10,000 صحابہ کے لشکر کو لے کر مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے، اور 8 ہجری میں 20 رمضان المبارک کو 10,000 کا قافلہ حضور کی قیادت میں آیا اور مکہ المکرمہ فتح ہو گیا۔ اس 8 ہجری تک پیچھے جتنے بھی حج ہوئے تھے وہ سارے حج جو ہے وہ مشرکین کے غلبے کے ساتھ ہوتے ہیں، حج کا انعقاد مشرکین کرواتے تھے۔ اب آگے 9 سن ہجری آ گئی۔ 9 سن ہجری میں حضور علیہ السلام نے حج کے لیے امیر مقرر فرمایا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حج فرض ہونے کے بعد یہ پہلا حج تھا۔ بعضوں نے لکھا تاریخ کے اندر کہ حج 9 سن ہجری میں فرض ہوا، اور دوسرا قول ہے کہ حج سن 10 ہجری کے اندر فرض ہوا۔ بہرحال صحیح قول اور راجح قول یہ ہے کہ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا تھا۔ 9 ہجری میں حج فرض ہو گیا، مکہ بھی فتح ہو چکا تھا۔ اب حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا امیر مقرر فرمایا۔ آپ لوگوں میں حج کے لیے اعلان کیا، سارے لوگ مدینہ پاک سے گرد و نواح سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں کعبہ اللہ کا حج کرنے کے لیے چل پڑے۔ آپ سن 9 ہجری میں حج کے لیے آ گئے۔ حضور مدینہ طیبہ تھے، حضور اس سال حج کے لیے تشریف نہیں لائے۔ پیچھے اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ برات اور سورہ توبہ کی 30 سے 35 آیتیں کریمہ نازل فرمائی، جن آیتوں کے اندر مشرکین سے لا تعلقی، بیزاری اور برات کا اظہار کیا گیا۔ مشرکین نے مسلمانوں سے کیے ہوئے معاہدے توڑے تھے، تو اللہ پاک نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنے کے لیے سورہ برات کی 30 سے 35 آیتیں نازل فرمائی، اور فرمایا کہ اس سال حج کے موقع پر اعلان کر دیا جائے کہ مشرکین دوبارہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ اب اعلان اس دور میں جو ہوتا تھا یا امیر وقت خود کرتا تھا یا کوئی ان کا رشتہ دار جا کے اعلان کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام تو اس سال حج پہ نہیں گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بھیجا، کہا حج کے امیر تو سیدنا صدیق اکبر ہی ہوں گے، خطبہ حج تو وہی ارشاد فرمائیں گے، لیکن اے علی وہ اعلان جو تیرے نبی نے کرنا تھا ان کی جگہ پر جا کر وہ اعلان مکہ المکرمہ میں تم کرو۔ حج کے دن خطبہ حج سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، اور بعد میں مشرکین سے برات کا جو اعلان ہے وہ مولا کائنات نے کھڑے ہو کر کیا، جس میں قرآن مقدس نے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 28 میں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو بے شک مشرکین پلید ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مشرکین اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ حج کرنا تو دور کی بات، اب مشرکین مسجد کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔
اب اگر حج کریں گے تو خالص مومن مسلمان اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام حج کریں گے۔ مولا کائنات نے جا کر اس کا اعلان فرما دیا۔ اب حج فرض ہونے کے بعد اور فتح مکہ کے بعد سب سے پہلا اسلام کا یہ حج تھا جو سن 9 ہجری میں قائم ہوا، جس حج کا خطبہ سیدنا صدیق اکبر نے دیا اور آپ حج کے امیر ہوئے۔ لیکن اس سال حضور علیہ السلام نے حج نہیں کیا، حضور نے حج نہیں کیا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ حج جب فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر کرنا گناہ۔ حدیث پاک میں ہے من اراد الحج فلیعجل، جو بندہ حج فرض ہو جانے کے بعد حج کا ارادہ کر لے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ جلدی حج کرے، وہ جلدی حج کر لے۔ اگر تاخیر کرے گا تو تاخیر کرنے سے گنہگار ہو جائے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، حج فرض ہے، صاحب استطاعت ہے، مال و دولت ہے، لیکن کوئی پوچھے تو کیا کہا جاتا ہے؟ ابھی میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، یہ فرض پہلے پورا کرنا ہے۔ ابھی بیٹی کے جہیز کا انتظام کرنا، یہ فرض پہلے پورا کرنا ہے۔ بیٹی کے جہیز کا انتظام ہو یا بیٹے کے ولیمے کا ہو، یہ چیزیں شریعت مطہرہ نے لازم نہیں کی۔ یہ بات یاد رکھیں، خدا اس کے رسول نے حج فرض کیا ہے، اس نے تو سادگی کے ساتھ نکاح کا حکم دیا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے اپنے اوپر خود فرض کر لی، اور جن چیزوں کو ہم نے اپنے اوپر خود فرض کر لیا ہے، ان چیزوں کو ہم نے اللہ کے فرض سے بھی بڑا فرض سمجھ لیا، اور بڑا فرض سمجھ کے ہم ہر سال اپنے حج میں کوتاہی کرتے ہیں، اور مال ہونے کے باوجود حج نہ کر کے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس بندے کے پاس ایام حج میں حج کی استطاعت کا ساز و سامان ہو، حج کر سکتا ہو، اتنے مال اس کے پاس ہو، اس بندے پہ حج کرنا فرض ہے۔ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، بار بار نہیں۔ ایک بار فرضی حج کر لیا، پھر بعد میں کرنا چاہے تو نفلی حج ہے، کرے گا تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں۔ لیکن جان بوجھ کے تاخیر کرنا سخت گناہ ہے، یاد رکھنا۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے، جس بندے کو کسی ضروریات کی بنا پر، کسی عذر کی بنا پر حج سے نہ رکنا پڑے، یا کوئی ظالم بادشاہ روکنے والا نہ ہو، یا کوئی بیماری اسے روکنے والی نہ ہو، اور وہ صاحب استطاعت ہو کر پھر بھی اللہ کے گھر میں حج کے لیے نہیں جاتا، کوئی عذر بھی نہیں ہے، اس میں بچوں کی شادی یہ عذر نہیں ہے، کا ظالم بادشاہ روکنے والا ہو یا پھر جنگ کا ماحول ہو، رک جائے بندہ، یا بیمار ہو جائے، یا کوئی شرعی عذر پیش آ جائے، اس کی وجہ سے رک گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ان عذروں میں سے کوئی عذر بھی نہیں ہے اور بندہ حج نہیں کرتا اور بعد میں بندے کو موت آ جاتی ہے، تو میرے آقا نے فرمایا ایسا بندہ پھر عیسائی ہو کے مر جائے یا وہ یہودی ہو کے مر جائے، رب کائنات کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس قدر رب نے اس بندے سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد تاخیر کرتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ حضور علیہ السلام نے حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا تو میرے آقا نے 1 سال تاخیر فرمائی۔ 9 ہجری میں فرض ہونے کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو امیر بنایا حج کا، خود حج نہیں کیا۔ میرے آقا نے 1 سال بعد سن 10 ہجری میں حج کیا، 9 میں نہیں کیا۔ تو حضور نے 1 سال حج میں تاخیر کیوں فرمائی؟ اس کی 2 وجہ۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ ہم پر حج فرض ہو جائے تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے اگلے سال جینا ہے کہ مرنا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم کہیں اگلے سال کر لیں گے، پھر اگلے سال کر لیں گے، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں علم نہیں کہ ہم نے آج مرنا ہے، کل مرنا ہے، ہم اگلے سال نہ ہو، بیمار ہو جائے، پیسے چھن جائیں، نہ کر سکیں، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں، اللہ جانتا ہے۔ لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ اگر میں نے اس سال حج نہیں کیا تو اگلے سال میں موجود
صحابہ کے ساتھ مل کے حج کروں گا، میرے آقا کو اپنے علم غیب کے ذریعے علم تھا اپنی حیات کا، اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سن 9 ہجری میں حج نہیں کیا، آپ 1 سال کے بعد 10 ہجری میں. اور اس کی مین اور بڑی وجہ یہ تھی کہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی حج ہوئے وہ مشرکین کے غلبے کے ساتھ ہوئے، اور سن 9 ہجری کے اندر جو حج سیدنا صدیق اکبر کی قیادت میں ہوا، اس حج کے اندر بھی مشرکین شامل تھے. قرآن کی آیت بتا رہی ہے فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا، کہ اس سال کے بعد مشرکین مسجد حرام کے قریب آئے. اس سال تو آئے ہیں. تو سن 9 ہجری والے حج میں مشرکین بھی حج کے اندر شامل تھے. جب میرے محبوب اپنے صحابہ کے ساتھ حج میں جاتے اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تو اپنے ایمان سے بتائیں، جب حضور اپنے ہاتھوں کو مولا کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھائیں گے تو کیا حضور اپنے غلاموں کے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ حضور اپنے غلاموں کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں گے. حضور نے سارے حاجیوں کی بخشش کی دعا کرنی تھی. اگر سن 9 ہجری میں حضور حج کے لیے آتے تو اس سال تو مشرکین بھی حج میں آئے تھے. اگر وہ مشرک میرے مصطفیٰ کے ساتھ مل کر آپ کی اتباع میں کعبۃ اللہ کا طواف کر لیتے اور مصطفیٰ کی دعاؤں میں شامل ہو جاتے تو انہیں قیامت کے دن عذاب کیسے ہوتا؟ رب نہیں چاہتا تھا کہ جس سال مشرک کعبہ کا طواف کرے اور حج میں آئے اس سال میرے محبوب بھی حج میں آئے. پہلے رب نے حکم جاری کیا اور 1 سال پہلے مولا کائنات سے وادی عرفات کے اندر اعلان کروایا اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبۃ اللہ کی مسجد کے قریب نہ آئے. پہلے مشرکین کو نکالا اور حرم کی حدود میں خالص مخلص مومن اور غلامان مصطفیٰ رہ گئے. جب خالص مومن رہ گئے تو اگلے سال میرے محبوب پھر اپنی شان کے لائق مومنوں کے جرمت میں ایک بڑا قافلہ لے کے میرے مصطفیٰ حج کے لیے. اس سال کوئی مشرک نہیں تھا. سن 10 ہجری آئی، ذی قعدہ کا مہینہ آیا تو ذی قعدہ کے مہینے کے شروع ہی میں میرے آقا نے حج کا اعلان فرما دیا کہ مدینہ منورہ اور گرد و نواح کے لوگ حج کے لیے رخت سفر باندھ لیں، حج کے لیے تیار ہو جائیں. اب ذی قعدہ کے شروع میں حج کی تیاریاں شروع ہوئی اور مدینہ منورہ میں جتنے لوگ تھے کثیر تعداد میں مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگوں نے حج کا ارادہ کر لیا. گرد و نواح سے لوگ آئے، بہت سارے لوگ آئے اور مدینہ منورہ میں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد جمع ہوئی کہ اتنے لوگ تاریخ میں پہلے کبھی مدینہ پاک میں جمع نہیں ہوئے. آج محبوب کی ابتدا میں حج کے لیے جانا ہے، ایک عجیب سفر تھا. آج ایک نئی داستان عشق لکھی جانی تھی کہ محبوب کے پروانے آج اپنے ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر صرف 2 چادریں باندھ کر محبوب کی ابتدا میں چلنے کے لیے تیار ہو گئے. ایک کثیر تعداد آئی، لوگوں کا ہجوم جمع ہوا اور 25 ذی قعدہ کو ہفتے کے دن میرے مصطفیٰ نے مدینہ المنورہ سے اپنے بے شمار غلاموں کے ساتھ بعد نے 12,000 لکھا، بعد نے 90,000 تک بھی لکھا کہ بہت تعداد ہو گئی. مسلمانوں کے ساتھ ملے تو 25 ذی قعدہ ہفتے کا دن سن 10 ہجری کو ظہر کی نماز مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ قافلہ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، پیدل بڑا قافلہ تھا حضور کی ابتدا میں حج کے لیے چل پڑا. چلتے چلتے مدینہ طیبہ سے 6 یا 8 میل کے فاصلے پر مسجد ذوالحلیفہ جہاں پر اہل مدینہ کا میقات آج موجود ہے، جہاں پر مدینہ طیبہ سے آتے ہیں وہ لوگ احرام باندھتے ہیں، آج اس کو ابیار علی کہا جاتا ہے. اس کا نام ذوالحلیفہ تھا، ابھی چند سالوں میں اس کا نام ابیار علی رکھ دیا گیا. بڑی مسجد ہے. حضور وہاں پہنچے
وہاں پہنچ کے میرے مصطفیٰ نے پھر 25 ذی-القعدہ کو عصر کی نماز پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اور اگر 26 کی تاریخ کو پھر فجر کی نماز پڑھی، اور اسی دن ظہر کی نماز بھی وہی پڑھی۔ یہ 5 نمازیں اس قافلے نے مقام ذوالحلیفہ پر ابیار علی میں ادا کی، اور 26 ذی-القعدہ کو اتوار کے دن صبح میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ غسل فرمایا، احرام کی 2 چادریں لی، حج کا احرام باندھنے لگے تو جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب میں حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے کہ محبوب حج کے ساتھ عمرے کو بھی شامل کر لو، اکیلا حج کا احرام بھی عمرے کا بھی باندھو۔ تو پھر میرے محبوب نے حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھا، جسے حج قران کہا جاتا ہے۔ حج قران کہ ایک ہی احرام کے اندر پہلے عمرہ کیا، پھر احرام اتارنا نہیں، اسی احرام کے اندر 8ویں ذی الحجہ کو سیر کعبہ اور مسجد حرام سے حج کی نیت کر کے ایک ہی احرام کے اندر حج بھی کرنا ہے۔ تو کئی دنوں تک حج میں رہنا ہے، احرام میں رہنا ہے، اور حج کی اور احرام کی پابندیوں میں رہنا ہے۔ یہ حج قران ہے۔ حج کی ویسے 3 اقسام ہیں، ان میں سب سے افضل ترین حج حج قران کہلاتا ہے۔ پاکستان سے جانے والے زیادہ تر احباب حج تمتع کرتے ہیں، عمرے کا احرام باندھتے ہیں، جا کے عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیتے ہیں، پھر 8 ذی الحجہ کو سیر کعبہ سے حج کا احرام نئے سرے سے باندھا جاتا ہے۔ اگر احرام اتارا نہ جائے، اسی احرام میں حج کی نیت کر لی جائے تو یہ حج قران ہو جاتا ہے۔ 12 وضو چلے، مقام ذوالحلیفہ پر فجر کی نماز پڑھی، احرام باندھا، پہلے غسل کیا، پھر احرام باندھنے سے پہلے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت حضور کی جتنی ازواج مطہرات تھی، تمام ازواج مطہرات سن 10 ہجری میں اس حج کے سفر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ سب مدینہ طیبہ میں قلیل سے قلیل لوگوں کی تعداد رہ گئی، باقی سارے حضور کے ساتھ آ گئے۔ سید عائشہ صدیقہ نے حضور کے جسم اطہر پر خوشبو لگائی۔ احرام پر خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، دم لازم آ جاتا ہے، احرام باندھنے سے پہلے بھی اور باندھنے کے بعد بھی، لیکن احرام باندھنے سے پہلے جسم پر خوشبو لگانا جائز ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے جسم مقدس کو خوشبو لگائی۔ میرے آقا نے اپنی زلفوں پر شہد لگا لیا۔ شہد دودھ کا کام دیتا ہے، بال چمٹ جاتے ہیں کیونکہ حضور کی زلفیں تھی، اور جب بال بڑے ہو احرام باندھ لیا جائے تو بالوں میں کنگھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہاتھ یہ بھی کنگھی ہے، اس کے ساتھ بھی کنگھی نہیں کی جا سکتی، اور یہاں تک کہ احرام باندھا ہو تو حاجی یا معتمر اگر وضو کرتا ہے تو وضو کے اندر داڑھی کا خلال بھی نہیں کر سکتا۔ داڑھی کا خلال یہ بھی کنگھی ہے، اس سے بھی کنگھی ہوتی ہے، کوئی بال داڑھی کا ٹوٹ جائے گا تو آپ پہ صدقہ یا دم لازم آ جائے گا۔ حضور نے شہد لگا لیا، خوشبو لگائی، احرام باندھا۔ اب احرام باندھ لیا، میرے مصطفیٰ نے ایک بار حج کا تلبیہ پڑھا، آقا نے تلبیہ پڑھا، صحابہ نے بھی تلبیہ پڑھا۔ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے کہ اپنے غلاموں سے فرما دیجئے کہ رب کو پسند ہے حج کا تلبیہ اونچی آواز میں پڑھے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے ایک لے کے ساتھ اپنی سریلی آواز میں تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ میرے آقا نے پڑھا، صحابہ نے بھی اپنی میٹھی آوازوں میں تلبیہ پڑھا، ایک آواز ہو کر بلند آواز میں ایسا سریلا تلبیہ عرش نے بھی سنا، پھر فرش نے بھی سنا، اور وادی ذوالحلیفہ کے پہاڑوں اور درختوں نے بھی سنا کہ ایسی سریلی آواز اور ایسی پیاری جماعت آج اپنے محبوب کے شانہ بشانہ رب کے حضور پیش ہونے کے لیے تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حج کا تلبیہ پڑھا گیا، اب محبوب نے وہاں ظہر کی نماز پڑھائی، نیتوں کی تلبیہ پڑھا۔ اب حضور علیہ السلام وہاں سے چل پڑے، وہاں سے چلے، قافلہ روانہ ہوا۔ اب راستے میں چلتے چلے گئے اور قافلے کے قافلے میرے مصطفیٰ کے اس قافلے کے ساتھ ملتے چلے گئے۔ دور تک خبر پھیل چکی تھی کہ حضور حج کے لیے آ رہے ہیں،
راستے والوں نے بھی اپنے قافلے تیار کیے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یمن سے بڑا قافلہ آیا. ادھر مولا کائنات بھی تیاری میں تھے, آپ کے ساتھ بھی بڑا قافلہ آیا. پھر راستے میں ایک مقام پر جا کر آپ نے پڑاؤ ڈالا, تھوڑی دیر وہاں پر آرام کیا, تھکاوٹ دور کی. وہاں سے پھر آگے چلے تو حضور علیہ السلام مقام روحا میں پہنچے. مقام روحا کے کنویں کے پاس جا کے حضور نے قیام فرمایا. یہ مقام روحا وہ مقام ہے, وہ وادی ہے جہاں پر حج پر جاتے اور آتے ہوئے حضور علیہ السلام سے پہلے 70 انبیاء علیہ السلام نے قیام کیا تھا. 70 انبیاء نے اس مقام پر قیام کیا تھا. آج میرے محبوب نے بھی وہیں پر اپنے خیمے گاڑ دیے, قیام فرمایا. 71واں نمبر حضور علیہ السلام کا تھا. وہاں قیام ہوا, رات گزری. پھر مقام روحا سے حضور اپنے حج کے قافلے کو لے کر آگے چلے. چلتے ہوئے مقام افایا آیا. پھر مقام افایا پر حضور نے قیام فرمایا. وہاں تھوڑا قیام فرمانے کے بعد پھر آگے چلے. پھر ایک جگہ مقام ارج آیا. مقام ارج پر حضور نے قیام فرمایا. اب مقام ارج پر ایک رات گزاری, قیام کیا. اس کے بعد بھی قافلہ چلتا رہا اور کافی سفر کیا, اور چلتے چلتے حضور کا قافلہ اب مقام ابوا پہ آ کے رک گیا. مقام ابوا پر حجاج کرام کے ٹھہرنے کی جگہ بنی تھی. حضور علیہ السلام کا قافلہ وہاں رکا, نمازیں پڑھی. اب قافلہ روانگی کے لیے تیار تھا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم ٹھہرو. حضور قافلے سے نکلے اور پہاڑوں کی جانب چلے گئے. اب مقام ابوا میں حضور جا کے کچھ تلاش کرتے رہے, اور چلتے چلتے پہاڑ کے پیچھے ایک پتھریلی زمین میں میرے مصطفیٰ گئے, جہاں پر آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور تھی. وہاں میرے محبوب گئے, اپنے گھٹنے زمین پہ دیکھ دیے, ہاتھ گھٹنوں پہ رکھا اور سر نیچے کو کیا. اپنی والدہ محترمہ کے سرہانے جا کر بیٹھ گئے. جا کر بیٹھے اور دیکھنے والوں نے کیا دیکھا, تعریف گواہ ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب والدہ محترمہ کی قبر کے پاس گئے تو آپ کی چشمان مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے. اور تاریخ میں ہے کہ حضور اتنا روئے کہ آپ کے جسم کا عقل آپ کا ساتھ دے رہا تھا, اور آپ اپنی والدہ محترمہ کی قبر کے پاس زارو قدار رو رہے تھے. اتنا روئے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آگے جانے سے انکار کر دیا. جب قافلے آگے بڑھے کہ تیاری مکمل ہے, میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اتنا بڑا صدمہ تھا. آج والدہ فوت ہو جائے یا والد فوت ہو جائے, 2-4 مہینے 10 مہینے 7-2 سال کے بعد اگر کوئی رونا چاہے تو آنسو نہیں آتے, وہ صدمہ بھول جاتا ہے. کسی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, لیکن میرے مصطفیٰ 57 برس بیت جانے کے بعد اپنی والدہ کی قبر پہ آئے تھے. 57 سال ہو گئے تھے ماں کو دنیا سے گئے ہوئے. اتنا پرانا صدمہ تھا کہ حضور آئے, ایک لمحہ لگا کہ مصطفیٰ کی چشمان مبارک آنسو سے تر ہو اور زاروں قطار ہوئے. آگے جانے سے انکار کر دیا. جب صحابہ نے پوچھا آگے جانے کا تو میرے مصطفیٰ رو کر فرمانے لگے, صحابہ آج رات میں اپنی ماں کے پاس گزاروں, آج رات اپنی والدہ کے پاس گزاروں گا. قافلے رک گئے. حضور نے رات وہیں گزاری مقام ابوا پر. پھر رات گزارنے کے بعد اگلے دن فجر کے بعد مقام ابوا سے عشق و محبت کا یہ قافلہ حضور کی قیادت میں روانہ ہوا. یہ حضور علیہ السلام کا سفر حج بتا تھا. حضور آگے چلے, پھر مقام ابوا سے چلتے ہوئے مقام عصفان پہ آئے. وہاں کچھ سٹے کیا. مقام عصفان سے پھر مقام زہران تک پہنچے. وہاں کچھ لمحے رکے. پھر مقام زہران سے حضور علیہ السلام مقام تنعیم میں آئے. مقام تنعیم وہ جگہ ہے جہاں پر آج مکہ المکرمہ کے اندر مسجد عائشہ بنی. مسجد عائشہ
جس مقام سے اہل مکہ باہر آ کر ہل کے مقام پر مسجد عائشہ سے دوبارہ عمرے کا احرام باندھ کے جاتے ہیں، وہ مقام تنعیم ہے، وہاں حضور نے قیام کیا، پھر وہاں سے چلے، پھر مکہ کے ٹاپ سے آ کر حضور علیہ السلام وادی مکہ میں داخل ہوئے، اور سین حرم میں داخل ہونے سے پہلے حضور علیہ السلام نے وادی ذی طویٰ کے کنویں کے پاس چند لمحے قیام کیا اور فرمایا تم یہاں پر آرام کر کے اپنی تھکاوٹ اتار لو۔ وہاں تھکاوٹ اتاری گئی، اس کے بعد میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صفا مروہ کی جانب سے ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام سین کعبہ میں آ گئے۔ جب چلے تھے تو 25 ذی قعدہ کی تاریخ تھی، ہفتے کا دن تھا، زور کی نماز پڑھ کے مدینہ سے چلے تھے، اسی دن عصر مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر اور ظہر، یہ 5 نمازیں مقام ذوالحلیفہ میں پڑھی تھی۔ اس کے بعد پھر چلتے رہے، راستے میں رکتے رہے، اب 4 ذی الحجہ کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پہنچ گئے۔ یہ 7 سے 8 دن جو ہیں کہ حضور علیہ السلام کو لگے سفر حج میں مدینہ سے مکہ آتے ہوئے۔ ایک ہجوم تھا شیطان کا حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ اب کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے آئے، سب سے پہلے میرے محبوب نے آ کے بیت اللہ میں جو حجر اسود اور حجر اسود کو بوسہ دیا، حجر اسود کو چوما، اس کے بعد اپنے کندھے سے چادر ہٹائی، اجتماع کیا، اور پھر میرے محبوب نے کعبۃ اللہ کے طواف کے ساتھ چکر لگائی، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑے، پھر مقام ملتزم کو جا کر چمٹ گئے اور رب کے حضور دعائیں مانگی، کہا مولا جتنے غلام آج میرے ساتھ تیرے گھر کے حج کے لیے آئے ہیں ان سب کی بخشش فرما دے۔ حضور نے سب 10 ہجری میں آنے والے تمام حجاج کی بخشش کی دعا مانگی۔ اگر حضور 9 ہجری میں آتے، اس دور میں مشرکین بھی تھے، تو پھر دعا میں مشرکین بھی شامل ہو جاتے، اس لیے سن 9 ہجری میں میرے مصطفیٰ نے حج نہیں کیا، آپ سن 10 ہجری میں آئے، جب کعبۃ اللہ کو مشرکین سے پاک کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام وہاں پر تشریف لے آئے، عمرہ کیا، طواف قدوم ہو گیا، صفا مروہ کی سعی ہو گئی۔ اب حضور علیہ السلام نے پھر 8 ذی الحجہ کو حرم پاک سے اپنے حج کے احرام کی نیت کی اور میدان منا روانہ ہو گئے۔ ایک رات میدان منا میں قیام کیا، 5 نمازیں پڑھی، پھر 9 ذی الحجہ کی فجر کو یوم عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے، اس دن میرے محبوب اپنے صحابہ کے قافلے کے ساتھ میدان عرفات میں آ گئے۔ میدان عرفات وہ میدان ہے جہاں پر حج ادا ہوتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو زوال کے وقت سے لے کر بعضوں نے لکھا کہ مغرب تک، اور بعض کتب میں آیا کہ 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر 10 ذی الحجہ کی فجر تک جو بندہ میدان عرفات میں حالت احرام کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہر گیا، اس کا نام حاجی ہے۔ اگر کوئی بندہ سوتے ہوئے بھی وہاں سے گزر گیا اس وقت کے اندر، اس کا نام بھی حاجی ہو گیا، وہ حج ہے۔ حج کا رکن اعظم جو ہے میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے۔ میدان عرفات میں 2 نمازیں خطبے کے بعد مسجد نمرہ میں امام پڑھاتا ہے، دونوں نمازیں قصر ہوتی ہیں، ظہر اثر کی نماز ایک ہی رکعت ہے، اور باقی سارا دن میدان عرفات میں کھلے آسمان کے نیچے اپنے رب کے حضور دعائیں کرنی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میدان عرفات کا ایک دن، میدان عرفات کا ایک دن 9 ذی الحجہ کا جس دن حج ہوتا ہے، میدان عرفات کا ایک دن جو ہے یہ 1000 دنوں سے بہتر ہے، 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس دن میں جس نے روزہ رکھا، اس دن کا ایک روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ یہ بڑا مقدس دن ہے، اس دن میں اللہ کے حضور بندگی کرنی چاہیے اور رب کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے، مولا جو افعال تیرے حضور میدان عرفات میں تیرے بندے کر رہے ہیں، ان افعال کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما، یہ حج کی سعادت ہمیں بھی اللہ نصیب فرما۔
پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا الحاج مغفور لہ ولمن استغفر لہ الی انسلاخ المحرم. فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کے گھر میں آنے والے حجاج کی بخشش فرما دی. اللہ حاجیوں کی بخشش فرما دیتا ہے. اور حاجی ولمن استغفر لہ الی انسلاخ المحرم، پھر حج کرنے والا بندہ جس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے اور محرم الحرام کے ختم ہونے تک جس کے لیے دعا کرتا رہے، حاجی کے دعا کرنے سے اللہ پاک اس دعا کرنے والے کی بھی اور جس کے لیے دعا کی گئی اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا. اللہ دونوں کی بخشش فرما دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک روایت جسے مسند بزار نے روایت کیا ہے، میں جو حاجی اللہ کے گھر میں حج کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک حاجی کے کہنے پر قیامت کے دن اس کے خاندان کے 400 افراد کی شفاعت فرمائے گا. 400 افراد کی بخشش فرمائے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے اس کے جتنے قدم اٹھتے ہیں ہر قدم پہ اللہ اس کو 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں کے برابر عطا فرماتا ہے. حرم کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، 1,00,000 کے برابر. اور حاجی کو ایک قدم پہ حرم کی نیکی کے برابر 700 نیکیاں. مطلب ایک حاجی اگر ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک قدم پہ 7,00,000 نیکیاں ملتی ہیں. حاجی کو ایک قدم پہ 7,00,000 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر رب کائنات پوری دنیا سے لوگ سمٹ کر جب اس کے گھر میں آ جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کے مطاف میں جمع ہو جاتے ہیں دیوانہ وار، کندھے ننگے ہوتے ہیں اور بال بکھرے ہوتے ہیں، گردنود ہوتے ہیں، جسم میلا کچیلا ہوتا ہے. اللہ کی قسم یہ میلے کچیلے حاجی رب کو بڑے پسند ہیں. اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے. رب فرماتا ہے فرشتوں دیکھو تم نے انگلی اٹھائی تھی کہ انسان اول کو پیدا کرتے ہوئے یہ انسان دنیا میں جا کے فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا. آج دیکھو یہ اپنے ساز و سامان کو بھول گئے، یہ اپنے وطن کو بھول گئے، اپنی ہر چیز چھوڑ کر آج یہاں پر آ کر کچھ نہیں دیکھ رہے. بال بکھرے ہیں، لباس اجلا ہے اور دیوانہ واپس نگاہیں میرے گھر پہ مرکوز ہے اور میری بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے مجھے منانے کے لیے دیوانہ وار میرے گھر کے طواف میں مصروف. اور عالم یہ ہے کہ خواتین بھی وہاں ہوتی ہیں، الگ سے نہیں ہوتی، مرد بھی وہاں ہوتے ہیں، چہرے بھی ننگے ہوتے ہیں، مردوں کے گردے ننگے ہیں، خواتین کے چہرے ننگے ہیں. اور پوری دنیا کا حسن سمٹ کر کعبۃ اللہ کے سر میں آیا ہوتا. اس وقت کعبۃ اللہ کے سر میں بڑے بڑے حسن کے یوسف بھی پھر رہے ہوں گے، بڑی بڑی حسن کی زلیخا بھی آئی ہوگی. اب ساری دنیا کا حسن سمٹ کر کعبۃ اللہ کے سر میں آتا ہے اور کسی بندے کو مجال نہیں ہوتی کہ کسی خاتون کے چہرے کو دیکھے. ہر بندے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور ہر بندہ دھکے کھاتا ہوا کعبۃ اللہ کے غلاف کی جانب دیکھ رہا ہوتا. کسی کو نہیں دیکھتا، نہ کسی کی طلب ہوتی ہے نہ کسی کی طلب ہوتی ہے. ایک ہی طلب اور ایک ہی طلب ہوتی ہے کہ آج بس خدا کے گھر کو دیکھتا رہوں اور دیوانہ وار اس کا طواف کرتا رہوں. میرے مولا نے جو مجھے سعادت دی ہے جی بھر کے آج اس کے گھر کا دیدار کرتا. یہ حجاج کرام کی وہاں کیفیت ہوتی ہے. کندھے ننگے ہیں، خواتین سے بھی دھکے لگ رہے ہیں، بعض اوقات احرام اتر جاتا ہے، دوبارہ پھر لپیٹنا پڑتا ہے، لیکن کوئی فکر نہیں ہوتی. فکر ہوتی ہے تو صرف مولا کے جلووں کی فکر ہوتی ہے. رب کے گھر میں اتنا جلال ہوتا ہے، اتنا جلال کہ اس جلال کے اندر کسی کو دائیں بائیں دیکھنے کی مجال نہیں ہوتی. یہ تو ہمارے دور کا حج اور عمرہ ہے کہ دنیا جائے تو وہاں کعبۃ اللہ کو دیکھتی اور تکتی رہ جاتی ہے. اندازہ لگاؤ وہ صحابہ جو ہر وقت نبی کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار رہتے تھے، جنہوں نے حضور کے کہنے پہ مکہ کو چھوڑا تھا، آج 10 سالوں کے بعد پلٹ کے حج کے لیے آئے اور محبوب کی قیادت میں آئے. جب وہ حضور کے پیچھے پیچھے طواف کر رہے ہوں گے تو نہ جانے وہ کس لذت کے ساتھ جھوم جھوم کے
اللہ اکبر کبیرہ۔ آج مصطفیٰ کے دامن میں لپٹ کر، آج رحمت للعالمین کے قدموں کے سائے میں آج صحابہ کرام دیوانہ وار اپنے محبوب کے ساتھ طواف کے لیے آئے، اور ایسا حج کیا صحابہ کرام نے، کسی نے اپنا ذات راہ ساتھ نہیں لیا، صرف دو چادریں باندھ لی اور کہا کھانے پینے کو کیا کرنا ہے، محبوب ساتھ ہے، پیاس لگے گی تو عرض کر دیں گے، حضور انگلیوں سے چشمہ بہا کے رکھ دیں گے، کہا بھوک لگے گی تو مصطفیٰ کے چہرے کو تک لیں گے، بھوکیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ حضور کا سفر حج تھا جو صحابہ کرام نے کیا۔ یہ حج کے فرض ہو جانے کے بعد سن 10 ہجری میں مسلمانوں کا دوسرا حج، اور حضور علیہ السلام کا حج فرض ہونے کے بعد پہلا اور آخری حج تھا۔ پہلا بھی اور آخری حج، اسی حج میں میدان عرفات میں دین کے تکمیل کی آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اسی دن وہاں کے دین مکمل ہوا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی وہ جذبہ، وہ ذوق، وہ لذت عطا فرمائے جو اللہ پاک نے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کو عطا فرمائی تھی، اور ہم بھی دیوانہ وار اسی جذبے کے اندر عشق کی ایک داستان کو راتے ہوئے اپنے مولا کے حضور کبھی میدان عرفات میں، کبھی میدان مزدلفہ میں، کبھی مینا میں، اور کبھی دوسرے گھر کے طواف میں گڑ گڑا کر اپنے مولا کو راضی کریں۔ اللہ پاک کی سعادت و توفیق سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔